السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت گزارش یہ ہے کہ ہم یہاں تنزانیہ میں 7 مہینے کی جماعت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ شنیانگا ایک جگہ ہے، ایک ریجن ہے، وہاں سے تبورا دوسرے ریجن کی طرف ہماری جماعت چل رہی ہے، کام کر رہی ہے۔ پچھلی بستی میں ہمیں پتہ چلا کہ اس بستی میں کچھ قادیانی لوگ رہتے ہیں، تو ہم نے وہاں پہ چونکہ مسلمانوں کی کوئی مسجد نہیں تھی اور قادیانیوں کی عبادت گاہ موجود تھی، تو وہاں تو ہمیں ظاہر ٹھہرنا نہیں تھا۔ تو ہم نے وہاں جا کے معلومات کی کہ کوئی مسلمان بھی یہاں ہیں، تو جو پتہ چلا مسلمانوں کا تو وہ ان سے بھی جب تھوڑا سا معلوم کیا تو وہ بھی قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ 2-3 لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے وجہ بتائی، انہوں نے کہا جی یہاں پہ ایک ہی مسجد ہے اور بس ہم یہی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے قریب اور کوئی مسجد نہیں، کم از کم 2-3 کلومیٹر پہ ایک بستی ہے اور 5 کلومیٹر پہ دوسری بستی ہے۔ باقی ہمیں تو نہیں پتہ کہ یہ کوئی، ہمیں ایسی کوئی خاص چیز مختلف بھی نہیں لگی کہ ہم کہیں کہ جی یہ فلاں ہیں اور فلاں نہیں ہیں، تو اس لیے ہم تو یہی نماز پڑھتے ہیں۔ جب ان سے تھوڑی سی بات ہوئی ختم نبوت کے حوالے سے، تو ان کے علم میں نہیں تھا کہ کون سی آیت اور کیا معنی اور قرآن میں کیا ہے، کیونکہ وہ بیچارے تو اتنا بھی نہیں جانتے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ آپ ان کے عقائد کو جانتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو ان کے عقائد کا نہیں پتہ۔ تو حتیٰ کہ میں نے پوچھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا آپ کو پتہ ہے؟ تو ان میں سے 1-2 نے شاید جھجکتے ہوئے نہیں بتایا، لیکن ایک نے کہا جی کہ ہاں یہ نام تو سنا ہوا ہے، اور پتہ چلا کہ ایک آدھ گھر اور بھی ہے، اس میں بھی کچھ لوگ ہیں جو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس قادیانی عبادت گاہ کو چھوڑ کر۔ تو ہم نے کوشش کی کہ وہاں پہ ملاقات ہو جائے، لیکن وہاں پہ کوئی مرد نہیں مل سکا۔ اگلے دن دوبارہ ہم اس بستی میں گئے، اس آبادی میں، اور وہاں چوک کے قریب تھوڑے سے بیٹھنے کی جگہ تھی، جیسے کعوہ وغیرہ جہاں لوگ پیتے ہیں یا بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، تو وہاں ہم بیٹھ گئے۔ تو وہاں ایک بندہ آ گیا، تو اس نے شکور نام بتایا۔ تو اس سے جب پوچھا کہ بھئی آپ ظاہر عبدالشکور یا اس طرح ماشاءاللہ مسلمان ہیں، تو پتہ چلا کہ دوسرے نے بتایا کہ یہ ہمارے امام ہیں یہاں پہ، یعنی وہ قادیانیوں کا جو ہے وہ امام تھا، مربی جسے کہتے ہیں۔ تو وہ بھی کالا تھا اور یہیں کسی قریب علاقے کا تھا۔ پھر اس نے کوئی نہ کوئی بات شروع کر دی جتنی ہمیں آتی تھی، الحمدللہ ہم نے بھی بات کی۔ ختم نبوت کی بات ہی کرنی تھی کہ اللہ نے ترغیباً بات کی۔ پھر اس نے ایک اور بندے کو فون کر کے بلا لیا، تو پتہ چلا کہ جی وہ ان کا کوئی اس سے بھی سینئر آدمی ہے، وہ قریب کے کسی علاقے، مثلاً پتہ نہیں ٹینڈے کوئی جگہ ہے، ٹینڈے، ابھی ہم وہاں گئے نہیں، ابھی ہم نے وہاں جانا ہے، وہ ہمارے راستے میں ہے۔ تو وہ وہاں سے آیا تھا، تو وہ بھی لوکل تھا، مقامی تھا، کالوں میں سے تھا۔ تو اس نے تعارف بھی اس طرح سے کرایا کہ میں پہلے سنی تھا، میں نے تحقیق کی، پھر میں ادھر آ گیا، پھر میں پڑھا ہے اور سمجھا ہے اس بات کو، اور میں اب یہاں پہ وہ ٹینڈے سے تھوڑا سے آگے شاید سلالہ نام ہے، سلالہ، تو وہاں پہ ان کی کوئی عبادت گاہ ہے، تو میں وہاں ہوتا ہوں۔ تو بہرحال ہم نے تو اپنی جو سمجھ کے مطابق دعوت دینی تھی، ترغیب دینی تھی، کچھ لوگ دوسرے بھی بیٹھے تھے، یعنی ان مربیوں کے علاوہ بھی، تو ترغیب دے کر پھر ہم تو واپس آ گئے۔ لیکن فکر کافی ہوئی کہ بھئی یہاں پہ کیا ہونا چاہیے۔ ارد گرد جو مساجد ہیں، مثلا 2 کلومیٹر پہ یا 5 کلومیٹر پہ دونوں سائڈوں پہ، وہاں پہ ہم نے کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا کہ جس کو کوئی ایسی فکر ہو یا ایسی سوچ ہو کہ بھی ہمیں کچھ ان کی فکر کرنی چاہیے۔ بلکہ حالت تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ان کے پیچھے مقتدی ہیں، نماز پڑھنے والے ہمارے ائمہ حضرات، ان کا کبھی کلمہ سنا ہو، کبھی ان کو سورہ فاتحہ ٹھیک کرائی ہو،
اور کبھی ان کی خیر خبر اس طرح سے لی ہو کہ بھی کہاں رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں یہاں مسلمان، اور نماز پڑھنے جو ہے اس میں سے بہت تھوڑے آتے ہیں. تو جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ان کی کوئی فہرست ہو، حتیٰ کہ جمعے میں بھی بہت تھوڑے لوگ آتے ہیں.